बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। जी मोहतरम नाज़रीन, स्पर्म और एज़ोस्पर्मिया की सीरीज़ का हमारा ये प्रोग्राम नंबर 107 है, जिसमें हम अपने इस तजर्बे को इंशाअल्लाह शामिल हाल करेंगे कि 38 साल से ज़्यादा अरसे से हम एज़ोस्पर्मिया और स्पर्म प्रॉब्लम का इलाज कर रहे हैं। इनमें कितनी इकसाम होती हैं, कितनी वजूहात होती हैं, किस हद तक ये क्योरेबल है, इन सब मौजू को इंशाअल्लाह मौजू बहस बनाएंगे। तो हमारे इस प्रोग्राम को मुकम्मल सुने, इंशाअल्लाह बहुत सारा आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। क्या एज़ोस्पर्मिया का मर्ज़ 100% काबिल इलाज है? जी मोहतरम नाज़रीन, एज़ोस्पर्मिया और स्पर्म प्रॉब्लम की सीरीज़ जारी है। जो हमने मौजू का इंतखाब किया है वो मौजू है कि क्या एज़ोस्पर्मिया का मर्ज़ 100% काबिल इलाज है। तो इसी को आज हम मौजू बहस बनाकर इस पर हम बात करेंगे। तो ये भी एक इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसको गौर से सुने और समझे और इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ों का आपके इल्म में इजाफा होगा और उससे आप मुस्तफ़ीद होंगे। ख़ास तौर पर वो लोग या वो मरीज़ जो एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ हैं या उनके कोई अजीज़ व क़रीब इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं। अमूमन ऐसे लोगों को लाइलाज कहकर घर भेज दिया जाता है और वो मायूस होकर घर बैठ जाते हैं या फिर मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल करके रिज़ल्ट ना आने की सूरत में बिल्कुल नाउमीद होकर मायूस हो जाते हैं या ऐसे मरीज़ इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। और कुछ ख़वातीन अपने खावन से अलहदगी तक अख्तियार कर लेती हैं। ये भी एक इंतहाई जज्बाती अमल है और इन तमाम अवामिल से हमें गुरेज करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम में फरमा दिया और उसका मफ़हूम ये है कि ज़मीन पर अल्लाह पाक फरमाते हैं ऐसा कोई मर्ज़ मैंने उतारा ही नहीं जिसके साथ मैंने शिफा नहीं उतारी। तो मतलब ये है कि एज़ोस्पर्मिया भी एक काबिल इलाज मर्ज़ है। बदकिस्मती ये होती है, जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि बहुत सारे मुआलिज और अतिबा हज़रात सिर्फ़ और सिर्फ मनी की रिपोर्ट देकर इलाज शुरू कर देते हैं और मरीज़ कई महीने और बंदा साल तक भी इलाज करवाते हैं तो उससे जब कोई फ़ायदा नहीं होता तो फिर दूसरे लोगों पर भी उनका एतमाद उठ जाता है और वो इस इलाज से भी मायूस हो जाते हैं। तो मैंने अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में अर्ज़ कर चुका हूँ, दोबारा उसकी चीज़ें अर्ज़ कर दूँ कि ये बेसिकली एज़ोस्पर्मिया की 46 से ज़्यादा इकसाम हैं और 1000 से ज़्यादा उसकी वजूहात हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल समझ लीजिए कि एक आदमी को सर में दर्द है, मर्ज़ तो एक है, अब वो उसको सर दर्द ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से भी हो सकता है, शुगर लो होने की वजह से भी हो सकता है, शुगर हाई होने की वजह से भी हो सकता है, बुखार की वजह से, नज़ले ज़ुकाम की वजह से, फ्लू की वजह से, कान के दर्द की वजह से, दाढ़ के दर्द की वजह से, गैस की वजह से, कब्ज़ की वजह से, देर तक जागते रहने से, किसी हादसे की वजह से डिप्रेशन में चले जाना। अभी मैं सर की बीमारियों की तरफ नहीं आया, तो सिर्फ एक एग्जाम्पल समझाने का मकसद ये था कि मर्ज़ तो एक है सर दर्द, लेकिन जब तक हम उसकी वजह को नहीं ढूंढ पाएंगे, तशख़ीस कर पाएंगे, हम कभी इसका कामयाब इलाज कर नहीं सकते। तो ये एक मिसाल एज़ोस्पर्मिया के हवाले से है कि मनी की रिपोर्ट ने यह बता दिया है कि स्पर्म नहीं है, लेकिन मनी की रिपोर्ट ये कभी नहीं बताती कि स्पर्म क्यों नहीं है। तो इसलिए हमें मुख्तलिफ टेस्टों की ज़रूरत पड़ती है। उन टेस्टों के बाद फिर ये आसान हो जाता है कि इसके यहाँ स्पर्म क्यों पैदा नहीं और उसका इलाज भी आसानी से हो जाता है। तो ऐसे वो तमाम मरीज़ जो किसी भी वजह से इलाज करवा कर थक चुके हैं और उन्हें कामयाबी अभी तक नहीं हुई, तो मुकम्मल एतमाद के साथ इंशाअल्लाह हमसे रब्ता फरमाएँ, उन्हें मुकम्मल उनकी रहनुमाई की जाएगी। जी मोहतरम नाज़रीन, पूरी ज़िम्मेदारी से ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि तकरीबन 38 साल से ज़्यादा अरसे से एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ों का
انتہائی کامیابی سے علاج کر رہا ہوں، اور بے شمار ایزوسپرمیا کے مریض ہمارے کامی علاج کی بدولت اللہ کی مہربانی سے صاحب اولاد بھی ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ان کی اولاد کو نیک اور صالح اور بڑوں کا ادب کرنے والا اور ماں باپ کا نام روشن کرنے والا بنائے، آمین۔ جی محترم ناظرین، ایزوسپرمیا الحمدللہ 100% قابل علاج مرض ہے۔ ہمارے دین اسلام میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ پاک نے ایسا کوئی مرض زمین پر نہیں اتارا جس کی شفا نہ اتاری ہو، یعنی جانداروں میں لاحق ہونے والے مرض جتنے بھی ہیں ان سب کی شفا بھی اللہ نے زمین پر اتاری ہے۔ اس لیے اللہ پاک پر مکمل یقین رکھتے ہوئے ہمیں اپنے علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ دراصل صحیح تشخیص ہی صحیح علاج یا شافی علاج کی ضامن ہوتی ہے۔ یوٹیوب پر ایزوسپرمیا کے موضوع پر میرا پروگرام نمبر 8 آلریڈی موجود ہے، آپ وہاں سے بھی اس کی تفصیل لے سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں میں نے بڑی تفصیل سے اس موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے۔ بہت سارے ایزوسپرمیا کے مریض ایسے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جن کو اس مرض کی کوئی خاص سمجھ نہیں ہوتی، اور وہ مریض کے سیمن یا منی کا ٹیسٹ دیکھ کر علاج شروع کر دیتے ہیں۔ اصل غلطی یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور وہ مریض کافی عرصہ ادویات استعمال کر کے کامیاب نہ ہونے پر مایوس ہو جاتے ہیں، اور اس ناکامی کی وجہ سے ان کا اعتماد دوسرے طبی حضرات پر بھی اٹھ جاتا ہے، اور یہ یا پھر انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے اپنے تمام مریضوں کو دعوت دیتا ہوں جو جگہ جگہ سے علاج کروا کر مایوس ہو چکے ہیں، ایک بار مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائے، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ جو محترم بات ہو رہی تھی کہ سیمن کی رپورٹ دیکھ کر اس کا علاج کرنا چاہیے، تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی یہ کوئی طریقہ ٹھیک ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن نشین کریں کہ منی کی رپورٹ صرف یہ بتاتی ہے کہ سپرم ہے یا نہیں۔ اگر سپرم نہیں ہے تو منی کی رپورٹ یہ نہیں بتاتی کہ کیوں نہیں ہے، اور یہ بات نوٹ فرما لیں۔ ایسے وہ تمام مریض جن کے سپرم نیل ہیں، سپرم کم ہیں، سپرم موجود ہیں، یا پھر سپرم کی کوئی بھی پرابلم ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنے خصیوں یعنی ٹیسٹس کا کلر الٹراساؤنڈ کروائیں۔ تو یہ ایک سنگل ٹیسٹ 95 مریضوں میں ان وجوہات کی تفصیل بتا دے گا جن کی وجہ سے سپرم نیل ہیں، کم ہیں، بہت کم ہیں، مردہ ہیں، یا ان سپرم کی جسمانی شکل و صورت ٹھیک نہیں ہے، یا وہ سپرم فاسٹ مومنٹ والے نہیں، یعنی کہ سپرم سے متعلقہ کوئی بھی پرابلم ہے، تو ایک سنگل ٹیسٹ 95% مریضوں کے اندر یہ تشخیص کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو اس موضوع کے اوپر یوٹیوب پر میرا پروگرام نمبر 572 آلریڈی موجود ہے، اور وہاں سے بھی آپ خصیوں کے الٹراساؤنڈ کے حوالے سے معلومات لے سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ ایزوسپرمیا کی 40 سے زیادہ اقسام ہیں، یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اور مرض یعنی کہ یہ جو مرض ایزوسپرمیا اس کے پیدا ہونے کی تقریباً 1000 سے زیادہ وجوہات ہیں۔ ان سب موضوعات پر یوٹیوب پر میرے الگ الگ پروگرام موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ خصیوں کے الٹراساؤنڈ کے علاوہ کچھ اور بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان سب کی تفصیل بھی یوٹیوب پر میرے پروگرام کی صورت میں موجود ہے۔ الغرض ایزوسپرمیا 100% قابل علاج ہے، اور الحمدللہ اس کی 40 سے زیادہ اقسام بالکل 100% قابل علاج ہیں۔ ہم اسلامی ہربل ادویات سے علاج کرتے ہیں جو ہر قسم کے مضر اثرات، کیمیکل یا کچھ تجاوز سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے یہ تمام کی تمام ادویات بے ضرر اور بہترین رزلٹ کی حامل ہوتی ہیں۔ جس وقت ایزوسپرمیا کے مرض کی تشخیص مکمل ہو جائے گی تو پھر اس کا دورانیہ اور اس پر آنے والا خرچ جو آئے گا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تو اکثر مریض ہمیں یہ سوال کرتے ہیں، جی سمپل ایک رپورٹ بھیجتے ہیں، جی کتنا ٹائم لگے گا، کیا خرچ آئے گا؟ تو یہ اس طریقے سے اس کی وضاحت کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ جس وقت یہ ٹیسٹ کا نظام مکمل ہوگا اس کے بعد اس کا علاج کا دورانیہ، اس کا جو خرچ ہوگا وہ فائنل ہوا کرتا ہے۔ تو بتانا مقصد ہے کہ صرف اور صرف سیمن یا منی کی رپورٹ دیکھ کر یہ نہیں بتایا جا سکتا۔ تو اس لیے ایسے تمام مریض جو سپرم کی کمی کی کسی نہ کسی مرض کا شکار ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے خصیوں کا الٹراساؤنڈ کروائیں۔ صرف ایک ٹیسٹ سے آپ بآسانی اپنے مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ صحیح تشخیص ہی صحیح علاج کی ضامن ہوتی ہے۔ یوٹیوب پر میرے 100 سے زیادہ پروگرام ایزوسپرمیا کے حوالے سے، سپرم کی کمی کے حوالے سے آلریڈی موجود ہیں کہ کن کن امراض کی وجہ سے یہ مرض ہوتا ہے، تو ان سب کی تفصیل موجود ہے۔ تو شکر الحمدللہ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر تقریباً 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ آپ یا آپ کے کوئی دوست عزیز کسی بھی حوالے سے کسی بھی مرض میں
یا بے اولادی کے مرض کے اندر مبتلا ہیں تو مکمل اعتماد کے ساتھ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کریں گے، اور انشاءاللہ آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح صاحب اولاد ہوں گے۔ سکرین پر میرے واٹس اپ نمبر موجود ہیں، کسی بھی قسم کے رہنمائی کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے، اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ بیبی کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں۔ انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی۔ آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں۔ بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس۔ آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ ایڈریس: اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر، نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔